اب میرا سوال یہ ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا، میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا، جوڈیشل کمیشن نہیں، کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک. تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے. اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں، جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی، تو جو باہر کی قوتیں تھی جس میں امریکہ اور برطانیہ، انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا. تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا، پیپرز ہمارے سامنے ہیں. تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، میڈیا پہ پیسہ چلا، میڈیا میں اس کو پہلے برا بلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو. پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے، جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں، اور جس طرح یہ لانگ مارچ، انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا، انہوں نے کیا. یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی ہیں چیزیں. اور پھر انہوں نے ان کے لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کے اوپر پیسہ چلا. تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ احمد کھوکھر ہے اور میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں. پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، ایک مراسلہ آیا امریکہ سے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ ہٹائی گئی تو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. کل جناب عزت مآب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کل ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے فرمایا یہ ایک انٹرفیئرنس ہے جس کے اوپر ڈیمانڈس بھی کیا جا چکا ہے، لیکن یہ اس میں سازش نہیں نظر آئی ان کو. قوم ایک پریشان ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آخر ہوا کیا ہے. ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور جو سپریم کورٹ میں لوگ سارے اپنے جو ہے ثبوت لے کے جائیں. اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، رجیم چینج کیسے ہوئی ہے. دیکھیں، پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا. 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا، یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے، تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا، بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے، اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فیکٹ ہے. یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم، انہوں نے یہ جو سائفر ہے، سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں، جس کو سائفر کہتے ہیں، فارن آفس کو. اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے، ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے، اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس. تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. پرائم منسٹر میں تھا، تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے، امبیسڈر تو میرے نیچے ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں یعنی ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا، تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا. اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی، اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ 7 کو آتا ہے، 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں. اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے، ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے، ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا، ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں، جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے، ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے، یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے. تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب
2 साल पहले जो 2 साल थे जब हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल था, बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, आईएमएफ में जाना पड़ा, आईएमएफ ने ऐसी कंडीशंस लगाई, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल थी। फिर कोरोना आ गई अगले साल, तो 2 साल तो हमारे बड़े मुश्किल थे। तो अगर इन्होंने छोड़नी थी पार्टी तो तब जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी 2 साल में, पिछले 30 साल में वो पाकिस्तान के वो साल थे जिसमें हमने सबसे तेजी से तरक्की की है। हमारी डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो 5.6 और 6% था, ये 2 कंसेक्टिव सालों में तो बहुत अच्छा था। हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारी टेक्सटाइल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी वो जो टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में। तो और ज़राअत के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हुई। जो हमने उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया था अपने एग्रीकल्चर का, उसकी बड़ा एकदम हमारा सारा किसान उठ गया। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान आगे जा रहा था, तब इनको क्यों ख्याल आया छोड़ने का? अब मेरा सवाल ये, अगला सवाल ये है कि क्या ये डीजी आईएसपीआर फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि यह साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जुडिशल कमीशन का, मैंने कमीशन का फैसला किया, जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि यह साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, डीजी आईएसपीआर ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। अब वो मुदाखलत जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में ईरान में, जब उसने नेशनलाइज की ईरान की जो सारा जो तेल की इंडस्ट्री थी, तो जो बाहर की कुव्वतें थी जिसमें अमेरिका और बरतानिया, उन्होंने फैसला किया उसको गिराने का। तो अब तो डिक्लासिफाई हो गया ना, पेपर्स हमारे सामने हैं। तो वो क्या किया था उन्होंने सबसे पहले मीडिया पे पैसा खर्च किया, मीडिया पे पैसा चला, मीडिया में उसको पहले बुरा भला किया गया प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को। फिर उन्होंने ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए, जिस तरह ये काम पे टांगने वाली जो मार्चेस करवाई, और जिस तरह ये लॉन्ग मार्च, उन्होंने ऑपोजिशन को पैसा दिया, उन्होंने किया। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर आई हुई चीजें। और फिर उन्होंने उनको लोग खरीदे, जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक की पार्टी के लोग थे, उनके ऊपर पैसा चला। तो क्या ये यहां नहीं हुआ? तो कौन फैसला करेगा कि साजिश है नहीं? एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं। क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, ओपन हेयरिंग करवाएं, और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी।